کل پنجاب میں انشاءاللہ ضمنی الیکشنز ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو حالات فیلڈ کے اور جو کانسٹیچوئنسی وائز پاکستان مسلم لیگ نون کو فیڈ بیک ہے اور جو بھی ایک سینٹیمنٹ جو ذمہ داری قائد محمد نواز شریف صاحب نے اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ کو سونپی تھی، انہوں نے ایک مثالی کیمپین کی ہے پنجاب میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا اپنی ٹی وی سکرینز کے اوپر کہ جس طرح کا جوش و خروش، جس طرح کی سپورٹ اور جس طرح کے جلسے پورے پنجاب میں ہوئے ہیں دن رات محنت کر کے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج جو عمران خان صاحب کی تقریر تھی اور پچھلے چند دنوں سے جو 4-5 دنوں سے دماغ کی ایک فرسٹریشن ہے، جو اعتراف ہے، میں سمجھتی ہوں اپنی ہار کو تسلیم کرنے کا۔ ایک شخص جب اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو کہ زبان اور دماغ کا قابو نہیں رہتا، اور یہ صرف تب ہوتا ہے جب انسان فرسٹریٹڈ ہو، انسان ہارا ہوا ہو، انسان مسترد شدہ ہو اور انسان ناکام ہو۔ یہ چاروں چیزیں اس وقت عمران خان صاحب کو معلوم ہے کہ وہ مسترد ہو چکے ہیں، وہ ناکام ہو چکے ہیں، وہ ضمنی الیکشن ہار چکے ہیں، اور پنجاب کی عوام نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، معاشی تباہی کے خلاف، جو کہ عمران خان صاحب نے 4 سال ملک کے اندر جو عوام کو تکلیف پہنچانے کی ہر کوشش کی ہے اور ملک کو شری لنکا بنانے کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا ہے، اور تھی وہ اس بات کا خان صاحب یہ بات تسلیم کر چکے ہیں۔ کل ان لوگوں کی فتح ہوگی، اس جماعت کی فتح ہوگی جو کہ پاکستان کو ہمیشہ معاشی بحرانوں سے نکال کر معاشی استحکام کی طرف لے کر گئے ہیں، عوام کو مہنگائی کے طوفان سے نکال کر ہمیشہ ملک کے اندر مہنگائی کم کی ہے، ملک کو اندھیروں سے نکال کر ہمیشہ ملک کے اندر روشنیاں پھیلائی ہیں، ملک کو دہشت گردی کے اژدہا سے پیچھا چھڑا کر، دہشت گردی کی کمر توڑ کر ملک میں امن بحال کیا ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جو ملک کی ترقی کو 6% پر لے کر گئی، ملک کے اندر سے اندھیرے ختم کیے، ملک کو روزگار دیا، ملک کی معیشت کو ٹھیک کر کر پاکستان کو، اس خطے کو سی پیک دیا، اور عمران خان صاحب یہ جانتے ہیں۔ یہ بھی ان کی فرسٹریشن کا ایک ثبوت ہے کہ 4 سال نہ وہ 1 میگا واٹ بجلی لگا سکے جس کا آج وہ تذکرہ کر سکیں، نہ وہ 1 کلومیٹر سڑک بنا سکے جس کا آج وہ تذکرہ کر سکیں، نہ وہ رائزنگ پاکستان، ترقی کرتا پاکستان 6% کی ترقی کو 6% سے بڑھا سکے جس کا آج وہ تذکرہ کر سکیں، نہ وہ عوام کو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دے سکے جس کا وہ تذکرہ کر سکیں، وہ ملک میں ایک بھی ہسپتال اور ایک بھی اسکول یا ایک بھی یونیورسٹی نہیں بنا سکے جس کا وہ تذکرہ کر سکے۔ اور آج ایک اسٹیبلشڈ جھوٹا، ایک فراڈیا، ایک ناکام شخص جو صرف اور صرف جھوٹ بولنا جانتا ہو، جو جب منہ کھولتا ہے منہ کے اندر سے غلاظت اگلتی ہے، آج جب تقریر کر رہے تھے تو پھر جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ، جس کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ مجھے، مطلب کہ عمران خان صاحب کو میڈیا، آزاد میڈیا سے ڈر نہیں لگتا تھا، اور موصوف کہہ رہے تھے کہ میرے دور میں میڈیا سب سے زیادہ آزاد تھا، میڈیا پر کوئی پابندی نہیں تھی، میں نے کسی قسم کی کوئی سینسرشپ نہیں کی ہوئی تھی۔ اس جھوٹے شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے دور میں تمام انٹرنیشنل میڈیا واچ، جس کے اندر رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، جس کے اندر ہیومن رائٹس واچ،
تمام انٹرنیشنل جو واچ کرتے ہیں میڈیا کی آزادی کو, فریڈم آف ایکسپریشن کو, یہ ہماری رپورٹس نہیں ہیں, یہ آپ کے دور میں ان تمام انٹرنیشنل میڈیا واچ آرگنائزیشنز کی رپورٹ ہیں جنہوں نے آپ کو یہ تصویر دکھائیں جس کے اوپر یہ رپورٹ ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی, اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے عمران خان کا پروفائل ان کی شکل اور تصویر کے ساتھ ہے, اور لکھا ہوا ہے پرائم منسٹر آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان سنس 18 اگست 2018, پریڈیٹر سنس ٹیکنگ آفس. یہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ ہے عمران خان صاحب کے دور کی, اور جو کیا کہتا ہے کہ cases of brazen censorship are in place since Khan became Prime Minister. Newspaper distribution has been interrupted. Media outlets have been threatened with the withdrawal of advertising and TV channels. Signals have been jammed. اور یہی جو رپورٹ ہے وہ کہتی ہے stop covering annoying stories or your family won't see you alive again. یہ وہ زندگی کی رپورٹرز کی زندگیوں کو تھریٹس تھے, اور کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے کوئی انوائنگ میرے خلاف سٹوری لگائی تو تمہاری فیملیز, تمہارے لوگ, تمہارے گھر والے تمہیں زندہ نہیں دیکھ سکیں گے. اس کے بعد this in substance is the message given to many journalists and bloggers who have been the target of kidnappings and life threats since Khan became the Prime Minister. یہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ ہے, اور اسی رپورٹ کا آخری حصہ جہاں عمران خان صاحب کی تصویر لگا کے پریڈیٹر کا نام دیا گیا, یہ وہ شخص ہے جو آج میڈیا کی آزادی کے اوپر جھوٹ بول رہا تھا. اور اس میں لکھا ہوا ہے سائبر سپیس, پہلی دفعہ جو سائبر سپیس تھی, جو سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا سپیس تھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ سائبر سپیس the last century for free speech and free reported news and information is being subjected to increasingly draconian censorship measures by Khan's government. یہ آپ کے سامنے یہ رپورٹ ہے, عمران صاحب کا اعمال نامہ ہے, جس کے اوپر موصوف فرما رہے تھے مجھے تو میڈیا سے ڈر نہیں لگتا تھا, میں نے تو میڈیا کو سینسر نہیں کیا, میرے تو دور میں میڈیا بالکل آزاد تھا. یہ ایک رپورٹ ہے. اس کے بعد ایک رپورٹ ہے جو کہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے, اور ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ اگست 2019 کی جو رپورٹ ہے, جس کے اندر کیا کہا جاتا ہے کہ freedom of expression and attacks on civil society. Since Imran Khan's government, Pakistan media operated in a climate of fear that impeded coverage of abuse by both government and the increasing threats and attacks. Journalists increasingly practice self-censorship. Programs بند ہوئے, ٹی وی چینلز بند ہوئے, کیپٹل ٹی وی, 24 نیوز, ایچ ڈی, اب تک, جیو نیوز, چلتے چلتے ٹاک شوز پروگرامز بند ہوئے. اینکرز جو پسند نہیں آتے تھے ان کے پروگرامز کو بند کر دیا گیا, اور جو چینل بند نہیں کرتا تھا اس کے پیسے روک لیتے تھے. جو چینل بند نہیں کرتا تھا اس کو اس کے جو جرنلسٹ تھے اور جو اینکرز تھے ان کے اوپر اٹیکس ہوتے تھے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا, یہ میں آپ کو یہ رپورٹ انٹرنیٹ پہ موجود ہے, اور یہ کوئی پی ایم ایل این کی رپورٹ نہیں ہے, یہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود رپورٹ ہیومن رائٹس واچ کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ سی پی این ای کی رپورٹ ہے جو کہ فیبروری 2021 کی رپورٹ ہے, اور وہ کیا کہتی ہے کہ 10 journalists killed and several arrested last year. اور اس رپورٹ کے اندر تفصیل ہے کہ کس طرح قاتلانہ حملے ہوئے, صحافی قتل ہوئے, اور کس طرح صحافیوں کو کے اوپر سینسرشپ کر کے ان کو ڈیتھ تھریٹس دے کر اس ملک کے اندر 4 سال سینسرشپ کی گئی. میڈیا کو ڈسکریڈٹ کیا گیا, اور اپنے 4-5 صحافیوں کو
لاڈلے بنا کر لانچ کیا گیا اور جو بات نہیں مانتا تھا اس کو جیلوں میں ڈال دو. اور اس کے بعد کچھ نام آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں. عمران خان صاحب, میر شکیل الرحمان صاحب کو سیاسی مقدمہ بنا کر, آپ کو تو صحافیوں سے ڈر نہیں لگتا تھا, آپ کے دور میں تو صحافی آزاد تھے, آپ کے دور میں تو کسی کو کوئی سینسرشپ کا مسئلہ نہیں تھا, تو میر شکیل الرحمان کو آپ نے گرفتار کیا, نیب کی حراست میں رکھا, سزائے موت کی چکی میں رکھا, اور باقی چینلز کو یہ پیغام تھا کہ اگر ہم ان کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کس کھیت کی مولی ہیں. اور اس کے بعد عدالتوں نے ان کو بیلز دیں اور کسی قسم کی کرپشن نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا. حامد میر صاحب, آپ کو پسند نہیں آیا تو ان کو آف ایئر کر دیا. ابصار عالم کو اپنے گھر کے باہر پارک میں واک کرتے ہوئے پیٹ میں گولیاں ماری گئیں. متی اللہ جان کو اپنی بیٹی کے اسکول کے باہر سے اغوا کیا گیا. اسد طور صاحب کی گھر میں گھس کر پسلیاں توڑی گئیں, بازو توڑے گئے. آسما شرازی, آپ سینسرشپ کی بات کرتے ہیں, آپ کے بارے میں آرٹیکل لکھے جائیں, آپ کی کرپشن, آپ کی چوری, آپ کی گھر والیوں کی چوری کے بارے میں رپورٹنگ کی جائے, تو آپ خواتین اینکرز کو, جرنلسٹ کو ان کے اوپر حملہ آور کریں اپنی ٹرولز کے ذریعے, سوشل میڈیا کیمپینز کے ذریعے ان کے خلاف واہیات کیمپینز چلائیں. اس کے بعد غریدہ فاروقی صاحبہ کے بارے میں آپ نے جس قسم کی اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ذریعے غلاظت اگلوائی, وہ بھی سوشل میڈیا گواہ ہے. اس کے بعد محسن بیگ صاحب کو جب آپ کے خلاف, آپ کی کرپشن کے خلاف بولے تو ان کی ناک کی ہڈیاں توڑوائیں آپ نے. اس کے بعد طلعت حسین صاحب, جو سب سے پہلے آتے ہی آپ کی جو آمرانہ جو آپ کی سوچ تھی اس کی نظر ہوئے ان کا پروگرام بند کرایا گیا. پہلے جیو کو پریشرائز کیا گیا کہ ان کا پروگرام بند کریں, اور پھر اس کے بعد ان کو آف ایئر کیا گیا. اس کے بعد عنبر شمسی, ایک ایسی پروفیشنل جرنلسٹ جو کہ خواتین جرنلسٹ, آسما کا ذکر کیا, غریدہ کا ذکر کیا, اور عنبر شمسی جیسی خاتون کو آپ نے اپنے ٹرولز کے ذریعے ان کی تضحیق کرائی, ان کے خلاف آپ نے مقدمے چلائے. آپ کی خواتین ممبر پارلیمنٹ اینکروں کو گھر میں بند کر کر ان کو ہراساں کرتی رہیں. اس کے بعد مرتضیٰ سولنگی صاحب, آپ نے ان کا پروگرام بند کرایا. لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں ان سب کو جن کے میں نے نام لیا, اور ابھی یہ وہ لوگ ہیں جو پرومیننٹ صحافی تھے. کتنے آپ نے چھوٹے صحافیوں کے گلے گھونٹے, ان کی زبان بندی کی, یہ بھی یہ اس کے ثبوت بھی, اور اس کے اعمال نامے آپ کے جو ہیں وہ بھی تمام ہسٹری اور ریکارڈ کا حصہ ہیں. اس کے بعد آزادی صحافت اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں. وہ شخص جو حکومت میں آیا تو سب سے پہلے اپنے سیاسی مخالفین کو بند کیا, سزائے موت کی چکیوں میں رکھا, ان کی بیٹیوں کو, ان کی بہنوں کو ہتھکڑیاں لگائیں, اور اللہ تعالیٰ اپوزیشن لیڈر کو جیل میں رکھا 2 دفعہ. آپ کہتے ہیں آزادی صحافت, آزادی فریڈم آف ایکسپریشن کا میں پیروکار ہوں, مجھے ڈر نہیں لگتا. تم اتنے ڈرپوک شخص ہو کہ تم نے نواز شریف کی آواز کو بند کیا ٹیلی ویژن کے اوپر, تم نے مریم نواز کی آواز کو بند کیا ٹیلی ویژن کے اوپر. تم نے شہباز شریف جب کورٹ آتا تھا تو تم حکم دیتے تھے کہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر وہاں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اونچا اونچا لاؤڈ سپیکر پہ بولتے تھے تاکہ شہباز شریف صاحب کی آواز دب سکے. تم نے سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں بند کیا. تمہیں ڈر نہیں لگتا فریڈم آف ایکسپریشن سے؟ اور پھر اس کے بعد تمہارے دور میں پی ایف یوجز ہوں, چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے وہ صوبائی ہو, انہوں نے احتجاج کیے کہ خدا کا واسطہ ہے ہمارے منہ کے اوپر لگی ہوئی بند پٹی کو اتارا جائے, ہماری زبانیں بند کی ہوئی ہیں, ہمیں آزادی دے کے دی جائے. وہ تمام احتجاج, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ریکارڈ کا اور ہسٹری کا حصہ ہیں. تم کہتے ہو تمہیں فیک نیوز سے ڈر, تمہیں خالی فیک نیوز کا مسئلہ تھا, جس کی پوری سیاست فیک نیوز ہو اس کو فیک نیوز سے ڈر لگتا ہے. تم پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی لا کر, فیک نیوز کی بات نہیں تھی عمران خان صاحب جس کو آ کر ہم نے ریورس کیا.
فیک نیوز کی بات اگر ہوتی تو تم فیک نیوز کے اوپر قانون لاتے، جس کی پوری سیاست فیک نیوز کے اوپر ہو، جس کی پوری سیاست فیک نیوز ہو. وہ کہتا ہے مجھے فیک نیوز کا مسئلہ تھا. تم جب زبان کھولتے ہو لوگوں کے اوپر فیک الزامات لگاتے ہو، جب زبان کھولتے ہو لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہو. جو 4 سال تم کہتے ہو میری جدوجہد جو ہے وہ قانون کے نیچے طاقتور کو لانا ہے، 4 سال تم حکومت میں رہے، 4 سال تم ملک کے وزیر اعظم مسلط رہے، تو کیوں نہیں تم لائے قانون کے نیچے؟ 4 سال تم نے سزائے موت کی چکیوں میں بند کر کے رکھا اپنے سیاسی مخالفین کو، ٹی وی سکرین سے آف ایئر کیا اپنے سیاسی مخالفین کو. کیوں نہیں ثابت کیا ایک بھی الزام؟ اداروں کو کمپرومائز کر کے وزیر اعظم ہاؤس کو اغوا کا اڈا بنا کر اپنی مکروہ سیاست کے لیے استعمال کیا. کیوں نہیں ثابت کیا کوئی تم نے الزام؟ تم نے چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا، تم نے طیبہ گل کو بلیک میل کیا، تم نے نیب کے ادارے کو مفلوج کیا، اس کو کمپرومائز کیا، پوری ریاستی اداروں کو کمپرومائز کر کے مفلوج کر کے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے کیسز بنانے کی کوشش کی. کیوں نہیں ثابت ہوا کچھ؟ ثابت اس لیے نہیں ہوا کیونکہ کوئی چوری ہوئی نہیں تھی. تمہاری طرح گھر والیوں سے چوری کسی نے نہیں کروائی تھی، گھر کی عورتوں سے چوری کسی نے نہیں کروائی تھی. اپنے فرنٹ پرسنز تم نے گھر کی خواتین کو رکھا ہوا تھا، بشرا بی بی کو رکھا ہوا تھا، بشرا بی بی نے اپنی فرنٹ مین فرا گوگی کو رکھا ہوا تھا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم یہاں لیکچر دیتے ہو اس طرح جس طرح تم سے بڑا کوئی نیک اور پارسا کوئی نہیں ہے. میں بھی اپنی لائن کو کراس نہیں کرنا چاہتی، میں بھی تیسری خاتون کا نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ مجھ میں اخلاقی ظرف ہے. تم کہتے ہو کہ مغرب کے اندر جو قیادت ہوتی ہے، جو لیڈر ہوتے ہیں، ان میں وہ مہذب ہوتے ہیں. تم یہ بات کرتے ہو عمران خان صاحب، جو جب کھولتا ہے غلاظت اگلتا ہے، جو جب کھولتا ہے دوسرے کو گالی دیتا ہے، جو جب کھولتا ہے منہ اپنے سیاسی مخالفین کو دھمکی دیتا ہے. اور الیکشن کمیشن کے اوپر تمہارا جو یلغار ہے وہ بنتی ہے. ہمیں پتہ ہے وہ کیوں بنتی ہے. الیکشن کمیشن پہ یلغار اس لیے بنتی ہے کیونکہ تم چور دروازے سے درخواستیں کرتے رہے الیکشن کمشنر کو ملنے کی. تم چور دروازے سے اس کو اکیلے ملنے کی 1 ملنے کی تم درخواستیں ڈالتے رہے، اور انہوں نے تمہیں کہا کہ میں تمہیں 101 نہیں مل سکتا. میرے دروازے کھلے ہیں تمام لوگوں کے لیے، سیاسی رہنماؤں کے لیے بشمول وزیر اعظم کے لیے، لیکن تمہیں تو عادت چور دروازے سے ملنے کی ہے. اس لیے تم اس پہ اٹیک کرتے ہو، اور فورن فنڈنگ کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. اور اس لیے آج تم الیکشن کمیشن پر اٹیک کر رہے ہو کیونکہ تم جانتے ہو تم 20 کی 20 سیٹیں ہار چکے ہو. تم جانتے ہو کہ ملک میں پہلی دفعہ آزاد اور شفاف الیکشن ہو رہا ہے. تم جانتے ہو کہ اب پنجاب میں تمہاری حکومت نہیں ہے، اب پنجاب میں فرا گوگی نہیں ہے، بزدار نہیں ہے جو تم الیکشن کمیشن کا عملہ اٹھا لو گے، جو تم الیکشن کمیشن کے عملے کو ڈبوں کے سمیت اٹھا لو گے. آج تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اس لیے تمہارا الیکشن کمیشن کے اوپر اور تمہارے ترجمانوں کا الیکشن کمیشن کے اوپر عملہ بنتا ہے. اور اس لیے بنتا ہے کہ تم الیکشن کے ڈبے نہ اٹھا سکو گے اور نہ تم عملہ اٹھا سکو گے. اور اس لیے لوگوں کی جیبوں سے شناختی کارڈ دے کر اس کے اوپر پیسہ لگا رہے ہو. جو بندے تمہارے پکڑے جا رہے ہیں شناختی کارڈوں کے ساتھ، ہزاروں شناختی کارڈ تم نے لوگوں سے لے کر ان کو پیسوں کے عوض بیچا، ان کے ووٹوں کو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ لیکن تمہارے خمیر کے اندر الیکشن چوری ہے، تمہارے خمیر کے اندر الیکشن دھاندلی ہے. اور پھر خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو فساد کے لیے، غنڈہ گردی کے لیے تم نے روانہ کیا پنجاب، صرف اس لیے کہ خیبر پختون کے بھائیوں سے پنجاب کے بھائیوں کو لڑایا جائے. پولنگ سٹیشنز کے اوپر آج تم عملہ نہیں اٹھا سکتے، آج تم ڈبے نہیں اٹھا سکتے، تو تم وہاں فساد مچاؤ. تمہیں پہلے بھی وارننگ دے دی گئی ہے. الیکشن کمیشن کے احکامات کے مطابق جس نے الیکشن اور پولنگ سٹیشنز کے اوپر فساد اور جھگڑا اور غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کی، قانون اپنا راستہ لے گا. کسی نے اس الیکشن کو فساد کی نظر کرنے، کیونکہ تمہاری ذہنیت غنڈہ گردی کی ہے، تمہاری ذہنیت فساد اور انتشار کی ہے، اور تم یہاں لیکچر دیتے ہو کھڑے ہو کر کنٹینروں پہ. اور دوسری بات کہ
کہتے ہو قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہوتا مغرب میں، اور 4 سال تم پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہو. گھر والیوں نے ملک کو لوٹا ہے، گھر والیوں سے ملک کو لٹاتے رہے ہو. اور جو گھر والیاں کیا ڈائریکشن دیتی ہیں کہ یہ ہماری کرپشن پہ بات کرے تو ان کو غداری سے لنک کرو. یہ تمہاری گھر والی بشرا بی بی، تمہاری بیوی نے ڈائریکشن دی ہے اب تمہارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو. تمہیں شرم آنی چاہیے. تم مغرب کی بات کرتے ہو. مغرب کی وزیر اعظم کی بیویاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور سائبر کے ٹرولز کو، اپنے سیاسی مخالفین کو غداری سے لنک کرنے کی بات نہیں کرتی. تم اتنے بے شرم ہو. اور اس کے بعد تم کہتے ہو اخلاقیات جس کی زبان اوئے سے شروع ہوتی ہو، جس کی زبان گالم گلوچ سے شروع ہوتی ہو، جس کی زبان لوگوں کی بیٹیوں کی، لوگوں کی بہنوں کی تضحیک سے شروع ہوتی ہو، جس کی زبان دوسروں کے اوپر تہمت اور بہتان لگانے سے شروع ہوتی ہو، وہ اخلاقیات کی بات کرتا ہے. پاکستان کی عوام تمہیں جانتی ہے، اور پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگ اپنے ووٹ کا استعمال تمہاری شکل کو دیکھتے ہوئے کریں گے، تمہارے اعمالوں کو دیکھتے ہوئے کریں گے، تمہاری 4 سال کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے کریں گے. تم یہ مت بھولو کہ تم یہ جھوٹ بول کر، تم یہ باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہو. پاکستان کی عوام عقل بھی رکھتی ہے، پاکستان کی عوام شعور بھی رکھتی ہے، اور پاکستان کی عوام یہ فرق کو بھی سمجھتی ہے کہ کون ملک کو ترقی دینے والے اور کون ملک کو معاشی دیوالیہ پن کے قریب لے جانے والے. اس کے بعد تم کہتے ہو میرے وزیروں کو جب کرپشن کرتے ہوئے پکڑے جاتے تھے تو میں ان کو کہتا تھا جا کے وضاحتیں دو. تمہارا وزیر دوائی چوری کرتے پکڑا گیا. تمہارا وزیر، تم ڈاکے ڈلواتے تھے پھر استعفے لیتے تھے. وضاحتیں. تمہارا وزیر دوائی چوری کرتے پکڑا گیا. آپ کا وزیر آٹا چوری کرتے اسمگل کرتے پکڑا گیا. آپ کا وزیر چینی چوری کرتے پکڑا گیا. آپ کا وزیر LNG چوری کرتے پکڑا گیا کیونکہ مافیاز فرنس آئل اپنے پلانٹس کے ذریعے ان پاور پلانٹس کو چلانا چاہتے تھے. تمہارا وزیر بجلی چوری کرتے پکڑا گیا. تمہارا وزیر درختوں کے اوپر چوری کرتے پکڑا گیا. تم کہتے ہو کہ میں وضاحتیں دلواتا تھا. کس کو سزا ملی؟ اسکینڈل آتا تھا، استعفیٰ لیتے تھے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور تم یہ ڈاکے ڈلواتے تھے. اپنے گھر والیوں سے بھی ڈاکے ڈلوائے اور اپنے وزراء سے بھی ڈاکے ڈلوائے، اور بنی گالا کو منی گالا بنایا. سی پیک کو روکا اور جی پیک کو تیز تیز چلایا. اور جی پیک جیسے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں نا، گوگی پنکی اکنامک کوریڈور، یہ تم نے کیا 4 سال. اور تم کہتے ہو کہ میں ملک کو ترقی کے اوپر لے جا رہا تھا. اور اس کے بعد آج کیا کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ یو ٹرن ضرورت ہوتی ہے، یو ٹرن لینا ہوتا ہے. اور آج پکار کر وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جس نے تمہیں آئین شکن، آئین کا مجرم قرار دیا ہے. تم ملک کی تاریخ کے پہلے سیاستدان ہو جو آئین شکنی کا سرٹیفکیٹ لے کے بطور وزیر اعظم مسترد ہوئے اور ایوان سے نکالے گئے ہو. وہ آئین شکن جس نے صدر پاکستان کے عہدے سے آئین شکنی کرائی، وہ آئین شکن جس نے اسپیکر کے آئینی عہدے سے آئین شکنی کرائی، وہ آئین شکن جس نے ڈپٹی اسپیکر کے عہدے سے آئین شکنی کرائی. اور اس کے بعد یہ ڈھول تبلچی جو تھے وہ اس آئین شکنی کا ڈھول بجاتے رہے جو آئین شکن قرار پائے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے ذریعے. 3 اپریل کو کہتے تھے عدالتیں کیوں کھلیں، اور پڑھ لیا ہوگا وہ فیصلہ جس میں بتایا گیا عدالتیں کیوں کھلیں. کیونکہ عدالتوں کو یہ بات سمجھ ہو گئی تھی کہ عدالتوں کے پارلیمان کے اوپر، آئین کے اوپر حملہ کرنے والے اس وقت آئین پر حملہ ہو چکا ہے، اس لیے عدالتیں کھلیں. عدالتیں اس لیے کھلیں کہ آئین پر حملہ ہو رہا تھا، پارلیمان پر حملہ ہو رہا تھا، پاکستان کی عوام کی رائے کے اوپر حملہ ہو رہا تھا. اور اس کو بچانے کے لیے، اپنی عدم اعتماد کی ناکامی کو بچانے کے لیے تم نے کیا کیا؟ تم نے سائفر، بیرونی ملک سازش کا سہارا لیا. اس کا بھی سپریم کورٹ نے تمہارا علاج کیا ہے. بار تم نعرے لگاتے ہو بیرونی ملک سازش کے، اور سپریم کورٹ میں سائفر پیش نہیں کرتے، ثبوت پیش نہیں کرتے. اور سپریم کورٹ نے وہی بات کی
جو پاکستان کا عوام تم سے سوال پوچھتی ہے کہ 8 مارچ کو سائفر ملا تھا تو انکوائری کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ 8 مارچ کو سائفر ملا تھا تو تحقیقات کیوں نہیں کرائیں؟ 8 مارچ کو سائفر ملا تھا تو الیکشن کیوں نہیں کرائے؟ 8 مارچ کو سائفر ملا تھا تو عوام کو کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ بیرون ملک سازش نہیں تھی، تم مزید ملک کے خلاف سازش کرنا چاہتے تھے، اپنا اقتدار بچانا چاہتے تھے، اپنی کرسی بچانا چاہتے تھے۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، ایک بات کان کھول کر سن لو، تم کل کا الیکشن پاکستان کے عوام، پنجاب کے عوام کا الیکشن ہے۔ تم نے اپنے گنڈوں کے ذریعے اگر کوئی فساد کرنے کی کوشش کی عمران خان صاحب، تو پہلے ہی سپریم کورٹ نے تو ایک فیصلہ سنایا ہے جس پہ انشاءاللہ پارلیمنٹ عمل کرے گی، اور کل اگر کسی قسم کا تم نے فساد اور انتشار پھیلانے کی کوشش کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہوں گے۔ اور پنجاب کی وزارت داخلہ اور وفاق کی وزارت داخلہ پوری طرح سے اس وقت مانیٹر کر رہی ہے، اور وہ نوجوان جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے شناختی کارڈوں کو بیچا ہے، ان کے ووٹوں کے لیے اپنے شناختی کارڈوں کو بیچا ہے، یہ خود بھاگ جائیں گے۔ آپ لوگ کوئی غیر آئینی کام، کوئی الیکشن کمیشن کی وائلیشن، کسی قسم سے الیکشن کمیشن کی جو احکامات ہیں اس کی وائلیشن نہ کیجیے گا، کیونکہ قانون اپنا راستہ لے گا۔ اور آج آوازیں لگا رہے ہیں، آج آوازیں لگا رہے ہیں اور افواج پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن میں مداخلت کریں۔ آپ ان کو بار بار بلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کا آئینی حدود ہیں اس کو پار کریں، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور ایک طرف بیرون ملک سازش کا الزام، اور دوسری طرف صدر پاکستان آئین شکن کیا کہہ رہے ہیں کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات۔ یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں۔ تو پاکستان کی عوام کو 4 سال ان کی اصلیت پتہ چل گئی ہے۔ میڈیا کا ہاتھ جوڑ کر شکر ادا کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ 4 سال جس میڈیا کی آواز بند رکھی وہ 2 گھنٹے آپ کی شکل دکھاتا ہے، آپ کے جھوٹ دکھاتا ہے، لیکن اس لیے دکھاتا ہے۔ آج ہم بند کر سکتے ہیں، بڑا آسان ہے، بند کر سکتے ہیں ہم آپ کی شکل اور آپ کے جھوٹوں کو، لیکن جتنا جھوٹ بولو گے ہمارا فائدہ ہوگا، جتنی غلاظت اگلو گے پاکستان کی عوام کو آپ کی اصلیت پتہ چلے گی۔ جتنے جھوٹ، جتنی غلاظت، جتنی منہ سے جو باتیں نکالتے ہو، اس ہر لفظ کا فائدہ آپ کے مخالفین کو ہوتا ہے، کیونکہ تمہارا خوف تو شروع ہوتا ہے نواز شریف اور مریم نواز کی شکل کو ٹی وی سکرین سے غائب کرنے، ان کے ٹکر تک چلانے کی اجازت نہیں تھی ٹی وی سکرینز کے اوپر۔ میڈیا کی آزادی کی باتیں کرتے ہو، آپ کو شرم آنی چاہیے عمران خان صاحب۔ آپ اپنے جھوٹ کے اوپر، اپنی بہتان بازی کے اوپر، یہ حقوق العباد میں آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرما سکتے جو حقوق العباد کے اندر تم الزامات لگاتے ہو، تہمت لگاتے ہو، بہتان لگاتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو۔ تمام اعمال نامے جو ہیں، یہ آپ کا جو اعمال نامہ پچھلے 4 سال کا، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ ملک کے اندر داخلی صورتحال ہو، چاہے وہ ملک کے اندر آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، وہ دکھایا کریں، عوام یہ پڑھے، اور عوام وہ تمام فیصلے پڑھے جن کو چور کہتے ہیں، ان کے عدالتی فیصلے پڑھیں، اور عدالتی فیصلے ان کے دور حکومت میں آئے ہوئے ہیں۔ ایف آئی اے کے ڈی جی نے بتایا کہ مجھے گھر میں بلایا، مجھے پی ایم ہاؤس میں بلایا، جس پی ایم ہاؤس میں طیبہ گل کو اغوا کر کے رکھا ہوا تھا، اور ان کے ثبوت لے کر طیبہ گل کے چیئرمین نیب کو وہ عادی ہراسر، سیکشل ابیوزر اور سیکشل ہراسر جو تھا، اس کو بلیک میل کیا، ادارے کو کمپرومائز کیا، اور سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز بنائے۔ یہ ایسا جرم کیا ہے کہ پاکستان کی عوام آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ اور اب کل الیکشن ہے،
اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ آخری تقاریر جو ہیں وہ ووٹرز کے ذہنوں کو کسی نہ کسی طرح انفلوئنس کریں گی. وقت گزر گیا ہے عمران خان صاحب, بہت دیر ہو چکی ہے. اب آپ صرف اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں, آپ صرف اپنے کانوں کو باتیں سناتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی عوام آپ کی باتیں نہیں سن رہی. وہ اپنے 4 سال کی معاشی تباہی دیکھتی ہے, وہ اپنے 4 سال کی بھوک اور افلاس دیکھتی ہے, وہ اپنے 4 سال کی بے روزگاری دیکھتی ہے, وہ 4 سال ملک کی تباہی دیکھتی ہے. وہ آپ کی شکل میں یہ تمام چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں, وہ آپ کی شکل میں یہ تمام چیزیں دیکھتی ہے. اور بہت جلد سپریم کورٹ نے تو آپ کی کافی چیزیں سیاسی طور پر دفن کر دی ہے. کل کا الیکشن آپ کے سیاسی بیانیے کو اور آپ کی سیاست کو انشاءاللہ دفن کرے گا. کوئی سوال؟ تحریک صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کل کے الیکشن میں 16 سے زیادہ نشستیں جیت رہی ہیں, اس کا بھی نور کل 20 نشستوں سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے مسلم لیگ میں؟ دیکھیں, میں کوئی چیز قبل از وقت نہیں کہنا چاہتی, کیونکہ مقبول گجر صاحب کو بلا کر غنڈہ گردی کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اپنی ہار کو تسلیم کر کے, جو خیبر پختونخوا سے لوگوں کو پنجاب بھیج کر پولنگ سٹیشنز کے اوپر غنڈہ گردی کا پلان بنایا جا رہا ہے, جو الیکشن کمیشن پہ دھاندلی کا ماتم کیا جا رہا ہے, وہ اپنی ہار کا ماتم ہے, وہ اپنی ناکامی کا ماتم ہے. وہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم عمران خان صاحب الیکشن ہار چکے ہیں. اور ورنہ ایک دن ابھی تو الیکشن ہونا ہے, تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ الیکشن کمیشن دھاندلی کر رہا ہے؟ مقبول گجر کو کیوں بھیجا پنجاب؟ خیبر پختونخوا سے کیوں لوگ بھیجے کانسٹیچوئنسی وائز ڈیوٹیاں لگا کے کہ اس بندے نے یہاں غنڈہ گردی کرنی ہے, اس بندے نے یہاں فساد کرنا ہے, اس بندے نے یہاں الیکشن روکنا ہے؟ اگر ہار کا پتہ نہ ہوتا, اگر ہار تسلیم اور یقین نہ ہوتا, تو یہ ماتم نہ ہوتا جو ہو رہا ہے. آپ کا جواب اس جواب میں. میڈم یہ فرمائیے گا کہ ٹرولنگ تو آج بھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, اور آج اس ٹرولنگ کو روکنے کے لیے کیا آپ کی حکومت اقدامات کرے گی یا کرنے جا رہی ہے؟ نمبر 2, انتشار اور پولرائزیشن دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. اس ضمنی الیکشن کے نتائج کو اگر تحریک انصاف تسلیم نہیں کرتی اور انتشار روڈوں پہ دوبارہ آ جاتا ہے, تو ملک کی پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہے, اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی کوئی مذاکرہ شروع ہو؟ دیکھیں, بڑی واضح طور پر کاشف صاحب آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. واضح طور پہ جس وقت گورنمنٹ آئی تو ہم نے کہا تھا کہ جو اداروں کے خلاف منظم انہوں نے کیمپین کی, صحافیوں کے خلاف کی, آج تک جاری ہے, آج تک اداروں کے خلاف کیمپین جاری ہے. گورنمنٹ کو تنقید سے, اور ایسی تنقید, ان شکلوں کی تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو کہ عادی جھوٹے ہیں, جو 4 سال ملک پر مسلط رہے ہیں. ان کی تنقید سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ ہم زیادہ غور کرتے ہیں. لیکن اگر اداروں کے خلاف اور پاکستان کی ریاست کے خلاف کسی قسم نے کوئی بھی, وہ کسی طرح بھی فریڈم آف ایکسپریشن کے زمرے میں نہیں آتا, اس کی آئین اجازت نہیں دیتا, اور کسی نے بھی یہ حرکت کرنے کی کوشش کی تو قانون اپنا راستہ بنا بھی رہا ہے, لوگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا جا رہا ہے, سزائیں بھی دی جا رہی ہیں, کیونکہ تفریق ہونی چاہیے. یہ تفریق ہونی چاہیے کہ آپ نے آئین کی جو حدود وضع کر دی گئی ہیں, آپ نے ان کو کراس نہیں کرنا. کورٹ کا فیصلہ ہے, اسی طرح قانون اپنا راستہ لے گا. اچھا میم, مرکز میں گورنمنٹ آپ کی ہے, پنجاب میں گورنمنٹ آپ کی ہے, کل انتخابات ہونے جا رہے ہیں, وسائل آپ کے پاس اور ادارے بھی آپ کے پاس, تو انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھے گا پھر, تو اس کو کس طرح کیا دیکھا جائے گا؟ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختونخوا اے جے کے اور جی بی کے الیکشنز کے اندر جس وقت ان کی حکومت تھی, تو الیکشن کمیشن ایک خط نکالتا تھا کہ کوئی منسٹر جو ہے وہ نہیں جا سکتا کیمپین کے اندر. تو آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے پھاڑ کر الیکشن کمیشن کے احکامات کو پھینکا جاتا تھا, اور خالی احکامات کو پھینکا نہیں جاتا تھا, اویس صاحب ذرا ادھر متوجہ ہوں, پھینکا نہیں جاتا تھا بلکہ دھمکیاں دی جاتی تھیں, اور عمران خان صاحب خود جا کر کیمپین میں حصہ لیتے تھے, وہاں منصوبوں کا اعلان کرتے تھے, اور وہاں الیکشن کمیشن کو دھمکی دیتے تھے کہ میں آ گیا ہوں. ہمارے وزراء نے الیکشن کمیشن کے احکامات کے احترام میں استعفے دیے, اسی وجہ سے دیے کہ کوئی اس الیکشن کی شفافیت کے اوپر سوال نہ اٹھا سکے.
और इलेक्शन कमीशन के अहकामात का एहतराम किया। और इसी तरह इस इलेक्शन को पुरअमन, इस इलेक्शन को शफाफ और गैर जानिबदार बनाने के लिए हर वो काम वफाकी और पंजाब की हुकूमत करेगी कि पाकिस्तान की पंजाब के लोगों का वोट जो असल डब्बे के अंदर वोट गया है वही वोट की गिनती इंशाअल्लाह कल पाकिस्तान की आवाम नताइज की सूरत में देखेगी। तारिक अजीज साहब दुनिया से ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बावजूद के श्रीलंका वाले जैसे हालात पैदा होते हैं कि आवाम को इस्तेमाल दिलाने का मंसूबा है कि क्या इसमें क्या क्या है जी इसमें आपने क्या तबसरा होगा कि श्रीलंका वाले हालात पैदा कर देंगे हम श्रीलंका वाले देखिए, श्रीलंका वाले हालात पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी किसी किस्म की। जब अपने सियासत को और इक़्तिदार को बचाने के लिए आखिरी महीने पेट्रोल सस्ता किया था, यही काम श्रीलंका ने किया था। और आज श्रीलंका में क्या हालत है, और मिसालें देते हैं आज श्रीलंका की। श्रीलंका तो आपने बनाने की कोशिश की पाकिस्तान को, दिवालिये की तरफ आप लेके जाना चाहते थे पाकिस्तान को। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज मुल्क के ऊपर इत्तेहादी हुकूमत वो जमातें हैं जो मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डालना भी जानती हैं, जो मुल्क की माशी इस्तेहकाम को लाना भी जानती हैं, जो मुल्क की माशी खुद मुख्तारी में यकीन रखती हैं, और जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम को एक दफ़ा फिर उस डगर पे डालेंगी, उस रास्ते पे डालेंगी जो खुशहाली का रास्ता होगा। वैस क्या नहीं साहब मैम ये बताइए, कल आखिरी कैंपेन का जलसा था खान साहब का, और चूँकि अब गवर्नमेंट इस पर आ गई है फैसले के बाद कि आर्टिकल 6 के हवाले से चीज़ें आएँ, लेकिन खान साहब ने कल कहा है कि जी गद्दारी का मुकदमा बनाओ, हकीकत फिर मैं बताऊँगा, मैं बोलूँगा। किसको इशारा, किसको कह रहे हैं, किसको ये बात सुना रहे हैं? चोर ने कभी कहा है मैं चोर हूँ? कभी कहा है? मैंने तो नहीं सुना कि चोर खुद कहे जी मैं चोर हूँ। जब वो कुछ ज़बान है जो थानों में इस्तेमाल की जाती है, मैं नहीं कहती, तो फिर जब चोर करने में मान जाता है कि हाँ मैंने चोरी की है, तो जो उसके पहले का प्रोसेस होता है वो मैं दोहराना नहीं चाहती यहाँ, क्योंकि बच्चे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे होंगे। और आइन शिकन इसी तरह वो शख्स जो चोर भी है, जो झूठा भी है, जो आइन का चोर भी है, आइन शिकन भी है, जिसने आइन की सरकशी की है, वो ये कभी नहीं मानता, लेकिन उसको ये मालूम हो चुका है। और जिनको सुनाने की कोशिश करता है, मैंने जैसे पहले कहा कि वो अब अपने आप से बातें कर रहे हैं इमरान खान साहब। अब ना कोई उनकी बात सुन रहा है, ना उनको कोई देख रहा है, उनके अपने कान ही उनकी बात सुन रहे हैं, और अपने जो तबलची हैं वही उनकी बात सुन रहे हैं, जो उनकी तकरीर के बाद ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा उनकी बात ना पाकिस्तान की आवाम सुन रही है, ना कोई वो लोग सुन रहे हैं जिनको वो सुनाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तमाम अदारे अपने आइनी हदूद में काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल है देखें, एक तो हमने बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एक तो हमने अभी 2 महीने में अंदर अंदर जो अदायगियाँ की हैं, सहाफ़ियों की काफ़ी तनख्वाहें रुकी हुई थी, आपके ड्यूज़ रुके हुए थे, क्योंकि इन लोगों ने जानबूझकर अदायगियाँ नहीं की, सिर्फ आर्म ट्विस्टिंग के लिए अदारों की, मीडिया के जो अदारे हैं, हमने वो पेमेंट्स क्लियर कर दी हैं। और PID के अंदर हम एक टोल फ्री कंप्लेन नंबर लॉन्च करने जा रहे हैं। जिनको अपनी तनख्वाहों में कोई मसला है, जिनको अपनी पेमेंट्स में कोई मसला है, जिन सहाफ़ी वर्किंग जर्नलिस्ट को किसी किस्म का कोई अपनी तनख्वाहों रिलेटेड कोई मसला है, उसका फौरी रिपोर्ट किया जाएगा। और जो अदारा अपने वर्किंग जर्नलिस्ट को तनख्वाह नहीं देगा, उसको PID पैसे नहीं देगा। उस्मान खान मैडम, आज साबिक वज़ीर आज़म ने एक दुखड़ा बयान किया कि मैं वज़ीर आज़म होते हुए मेरा मोबाइल फ़ोन टैप किया जाता था, तो आज पूरी कौम की नज़रें जो है वो पूरी फौज पर, और मोबाइल रास्ता जो है वो शफाफ इलेक्शन का है। एक तो ये बता दें कि क्या अभी फ़ोन टैप होते हैं, और दूसरा इलेक्शन की डेट आपको क्यों नहीं देते? देखिए, इमरान खान साहब अगर फ़ोन अगर टैप होते हैं तो उनकी इजाज़त से होते हैं, जिसका वो तस्करा और जिसकी वो इजाज़त एक टॉक शो में दे चुके हैं और अपने लाडले सहाफ़ी को दे चुके हैं। और वो ये बात कह चुके हैं कि नहीं, लाडले सहाफ़ी नहीं थे, सॉरी मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। मंसूर का प्रोग्राम था, जो प्रोग्राम करते थे मेरे कप्तान पे, जिनको कहा गया मेरा कप्तान ना कहो मुझे, इसको चेंज करो। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल होने चाहिए टैप वज़ीर आज़म के फ़ोन,
बिल्कुल निगरानी होनी चाहिए वज़ीर आज़म की, एजेंसियों को करनी चाहिए। और आप लोग प्लीज़, ये मैं बात नहीं कर रही, आप वो ज़रूर क्लिप जो है वो देख लें, जिसमें उन्होंने कहा कि पता होना चाहिए कि वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं। बिल्कुल एजेंसियों को रिकॉर्ड करना चाहिए, बिल्कुल एजेंसियों को निगरानी करनी चाहिए। और उनसे पूछा गया कि क्या इसकी आईन इजाज़त देता है, उन्होंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। तो आज जो कंप्लेन वो कर रहे हैं, जिस बात का तज़किरा वो कर रहे हैं, उसकी इजाज़त उन्होंने ख़ुद दी। थैंक यू।